الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات محترم، نماز کے اندر سجدہ سہو کس وجہ سے کیا جاتا ہے، وہ کون کون سی وجوہات ہیں، اس کے اوپر ہماری گفتگو جاری اور ساری ہے. کل کچھ باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی تھیں، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. نماز کے اندر تشہد کی حالت میں جب کوئی نمازی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو بعض دفعہ نمازی کی طرف سے نماز کی حالت میں چند تشہد کا اضافہ ہو جاتا ہے. میں ترتیب سے بیان کرتا ہوں، بات کو ذرا توجہ سے سنیے اور سمجھیے گا. مغرب کی نماز ہم نے پڑھی، ایک نمازی مغرب کی نماز میں امام کے ساتھ پہلے تشہد میں آ کے ملا. نمازی نے پہلی رکعت بھی نہیں پڑھی، دوسری رکعت بھی نہیں پڑھی، بلکہ وہ امام کے ساتھ آ کے پہلے تشہد میں ملا. امام تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور یہ نمازی اپنی پہلی رکعت کے لیے کھڑا ہوگا. امام نے رکعت پڑھ کے دوسرے تشہد پہ بیٹھ جانا، اس نے بھی امام کے ساتھ دوسرے تشہد میں بیٹھنا. اب اس کی کتنی رکعتیں ہوئی؟ ایک. امام نے سلام بھیج دیا، اس نے اپنی دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. اب یہ دوسری رکعت پڑھ کے کیا کرے گا؟ تشہد میں بیٹھے گا. یہ اس کا تشہد کون سا ہے؟ تیسرا. ترتیب سے آئیں گے نا، پھر غلطی نہیں لگے گی. کون سا تشہد ہے؟ تیسرا. اب اس نے یہ تشہد پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اب اس نے اپنی تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے. تیسری رکعت پڑھ کے اس نے پھر تشہد کرنا ہے. اس نے نماز میں ٹوٹل کتنے تشہد پائے؟ 4. یعنی 2 تشہد اس نے اضافی پائے. تو سوال یہ ہے کہ جب امام کے ساتھ انسان اتنے تشہد پالے تو اس نے تو نماز میں کر دیا اضافہ. اس اضافے پہ سجدہ صاحب اس پہ لازم آئے گا کہ نہیں؟ یہ سوال ہے. اس کنڈیشن میں تشہد 1 سے زائد مرتبہ بھی اگر نمازی پڑھ لے تو اس پہ سجدہ صاحب لازم نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو آ کے ملا امام کے ساتھ، اور حدیث میں الفاظ کیا ہے؟ جب تم مسجد میں آؤ، امام کو جس حالت میں پاؤ اسی حالت میں لوٹ جاؤ. تو اس نے حدیث کی اتباع کی ہے. اس نے نماز کے اندر اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہیں کیا، بلکہ امام کی اطاعت اور اتباع کے اندر اس نے ساری نماز پڑھی. تو یہ ترتیب احادیث مبارکہ، صحیح احادیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھی ہے. تو آج ہم نے سیکھا یہ کہ اگر تشہد 1 سے زائد مرتبہ نمازی نماز میں پڑھ لے، شرط یہ ہے کہ با جماعت نماز میں آ کے ملا ہو. اکیلے نمازی کی میں بات نہیں کر رہا، اکیلے نمازی کی بات انشاءاللہ کل کریں گے تاکہ بات ایک ہی جگہ پہ ختم ہو جائے. اگر ایک ہی مسئلے کو 3-4 جہتوں سے بیان کرے نا تو پھر سمجھ کچھ نہیں آتی. ابھی ہم نے صرف ایک ہی موضوع کو چھیڑا ہے اور اسی پہ ہم اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. اللہ سے